السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پانجا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت کرنے والے اور پھر ان کی ہلاکت کا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ یقیناً اس قصے میں بہت زیادہ عبرتیں اور بہت ہی زیادہ ہدایت کی باتیں ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، اور یہ کہ اللہ نے آپ کی کیسے دشمنوں سے حفاظت کی اور آپ کے دشمنوں کو اللہ نے دنیا میں ہی سزائیں دی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ دراصل جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے اپنے ہی دشمن بن گئے، غیر تو غیر اپنے ہی دشمن بن گئے، اور آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل جو آپ کا بالکل قریبی تھا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ابو جہل جب اللہ کے رسول علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو یہ ابو جہل کہنے لگا کہ فلاں جگہ، فلاں محلے میں، بنو فلاں میں کچھ اونٹ نار کیے گئے ہیں، تو کون ہے جو جائے اور جا کے اس اونٹ کی اجڑی لے کر کے آئے اور آ کر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کے ڈال دے، گرا دے وہ غلاظت، وہ اجڑی، تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے کندھے پر وہ اجڑی رکھ دے۔ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا اور وہ گیا، اور جانے کے بعد اس محلے میں جا کے اس نے اونٹ کی اجڑی اٹھائی اور وہ اس اجڑی کو گھسیٹ کر کے لے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں جائیں، میں ان کے اوپر، ان کے کندھوں کے درمیان یہ اجڑی رکھ دوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اس ظالم نے آپ کے کندھے پر وہ اجڑی رکھ دی، اور اس کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے کے سارے بدبخت ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہے لگانے لگے، اور اتنے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ تو صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھا، میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس اجڑی کو ہٹا دیتا، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور وہ بڑے تھے، میں چھوٹا تھا، اکیلا تھا، تو اس لیے لہذا میں فوراً وہاں سے دوڑا ہوا گیا اور جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان ظالموں نے یہ سلوک کیا ہے، جلدی آئیے اور آ کر اپنے بابا کو اس تکلیف سے، اس اجڑی کو ہٹا کر نجات دیجیے۔ فوراً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور اس وقت وہ چھوٹی لڑکی تھی، اس نے وہ اجڑی ہٹا دی اور پھر ان لوگوں کی طرف مڑ گئی اور ان کو برا بھلا کہنے لگی، بد دعائیں دینے لگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے اپنی نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل کر لی اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ دعا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام 3 بار دہراتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بد دعا کی، اے اللہ تو ان قریش سے نمٹ لے، اے اللہ تو ان قریش سے نمٹ لے، اے اللہ ان کو تو پکڑ لے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکلنے کی دیر تھی کہ ان کی ہنسی غائب ہو گئی، ان کی ہنسی چلی گئی، اور وہ آپ کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی معیط، اے اللہ ان سب کے ساتھ جو موجود ہیں تو نمٹ لے۔ 7ویں آدمی کا بھی آپ نے نام لیا، مگر صحابی کہتے ہیں کہ میں نام بھول گیا۔ اور پھر اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جن کے نام آپ نے لیے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سب کو بدر والے دن موت سے دوچار کیا، مردار ہو گئے، مر گئے، قتل ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھوا کر بدر کے گندے کنویں میں پھینکوا دیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا
کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی زندگی میں ستایا، تکلیفیں دی، پریشان کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی سزائیں دے دی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی جاتی ہے، آپ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ ہاں ہم کمزور ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود کی طرح کچھ نہیں کر پاتے، لیکن وہ اللہ کسی نہ کسی کو لے کر کے آ جاتا ہے اور وہ ان ظالموں سے نمٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں کو دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے، برباد کرتا ہے، اور کل قیامت والے دن پھر تو اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے بہت سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ستانے والے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔